بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا جہالتوں کا دورہ ہے، انسانی قدریں ناپید ہیں، انسان ذاتوں گروہوں میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، نسلی تفاخر لسانی تعصب عروج پر ہے، اور اس سب کے طفیل کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، اور انسانیت ظلم و جبر کے اندھیروں میں بھٹکتی امن کی متلاشی تھی کہ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور انسانوں کو جبر سے نجات دلانے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ ہوا، اور میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جناب والا سرور کائنات کی ذات سے ہمیں اندھی محبت اور عشق تو ہے، مگر جو بات میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ محض عقیدت کا باعث نہیں بلکہ عین حقیقت ہے، کیونکہ آپ نے انسانوں کے مرض کی ٹھیک تشخیص کی اور اس کا حل بتایا کہ لوگوں تم میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، کیونکہ میرے آقا خوب جانتے تھے کہ فساد کی اصل جڑ یہ تقسیم در تقسیم ہے، بے بنیاد فخر اور ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ جناب والا پھر اسی پہ بس نہیں، آپ نے انتھک محنت اور جد و جہد کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جہاں عدل و انصاف کا دورہ تھا، تو وہاں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے سے الفت و قربت رکھنے والے تھے۔ آپ کے اس مثالی معاشرے نے رہتی دنیا تک کو پیغام دیا کہ اگر امن کی حسین منزل کو پانا ہے تو عدل و انصاف کی شارہ سے گزرنا لازم ہے۔ جناب والا پھر دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور اور عہد میں کچھ فتنہ جو عناصر ضرور موجود رہتے ہیں جو اپنی شرپسند طبیعت کے ذریعے انسانوں کا سکون غارت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں ایسے مسائل کے حل کے لیے ایک جانب تو آپ نے اپنی امت کو امت وسط ٹھہرایا جو نیکی کی دعوت دینے برائی سے روکنے کا فرض ادا کرے، تو وہیں دوسری جانب جہاد و قتال کی تعلیم دی کہ جب شر و فساد پر مائل فطرہ پرور لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو ان کا قلب کما کر دیا جائے اور بحیثیت مجموعی انسانیت کو ان کے شر و فساد سے بچا لیا جائے۔ جناب والا مگر افسوس کہ آج ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں اور اس عہد میں جی رہے ہیں کہ جس میں ہر معاملے میں غیروں کی جانب دیکھنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، مگر آج امن عالم کے نام نہاد ٹھیکیدار مغرب کی تعلیم ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے، جبکہ میرے آقا نے تو جنگ کی بھی حدود متعین کی ہے اور حکم دیا ہے کہ کسی کی فصلوں کو تباہ مت کرنا، آبادیوں کو نظر آتش مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، صرف جو مقابلے پر آئے اس پر اپنی تلوار آزمانا۔ جناب والا آج دنیا ہم کو ترس رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں جو ایک جانب پہلے تو خود گولہ بارود مہیا کرتے ہیں، پھر اسی کی بنیاد پر جنگ کی آگ جلاتے ہیں، جو ایک شخص کے نام پر افغانستان کو راک کا ڈھیر بناتے ہیں، جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے عراق کو خون میں نہلاتے ہیں، مگر ان امن کے دعوے داروں کو اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں کشمیر میں بہتا لہو دکھائی نہیں دیتا، اپنے مہروں کے ہاتھوں بنگلہ دیش اور مصر میں انسانیت کی تذلیل دکھائی نہیں دیتی، اپنے نیپالک کے ہاتھوں فلسطین اور غزہ کے بچوں کی لاشیں دکھائی نہیں دیتی۔ جناب والا امن عالم کی حقیقی پیامبر تو وہی ذات ہے جو پیغام دیتی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ مظلوم ہو یا ظالم، جو مظلوم ہونے کی صورت میں اس کی داد رسی کرنے، ظالم ہونے کی کیفیت میں ہاتھ پکڑنے کا اخلاق۔ ان کا مجھے ٹاپک بھی بڑا اچھا لگا، انہوں نے جو کرنٹ افیئر سے جو اس کو ریلیٹ کیا ہے، تو ماشاءاللہ ویری نائس۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان کی رائے جو ہے وہ مقابلے کے اعتبار سے اور درجہ بندی کے اعتبار سے بہرحال جج صاحبان کی رائے 44 نمبرز لیے ہیں جو آج کے اس تقریری مقابلے میں نمبر 1 آئے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک شیلڈ کا بھی تحفہ ہے، اور لفافے دینا ایک ہے تو ایک لفافہ میں لے لیتا ہوں اور دوسرا لفافہ یہ آپ ایک لفافہ دے دیجئے گا، اور یہ شیلڈ آپ جج، میں چاہتا ہوں جج حضرات سے ہی لینا کیونکہ آپ لوگوں نے جج کیا ہے، سب مل کر کریں گے۔ آج جو تقریری مقابلہ پیغمبر امن عالم مرزا صوبان بیگ فاتح قرار پائے ہیں، اور آپ نے جو نمبر حاصل کیے وہ 60 میں سے کل 44 نمبر، آج کے پروگرام کے فاتح مرزا صوبان بیگ، اور ویل ڈیزرو میری بھی یہ رائے تھی کہ تو میں چاہتا ہوں آپ ذرا جج صاحبان اور جنیم صاحب آپ ایک کیش پرائز اور یہ ٹرافی دیجئے۔ سب کا بہت بہت شکریہ، سب نے بہت اچھا، بڑا ہمیں مزہ آیا، ہم بڑے ریفریش ہوئے۔
سر میں ایسے نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک. اب آپ طے کر لیجیے پہلے یہ دینا ہے یا یہ دینا ہے. مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں گا لفافہ ہے. یہ لو بھائی یہ لو. اللہ اچھا جی چلے بہت بہت مبارک. زبردست. بہت ساری تالیاں جی. اور ابھی بہت سارے مزید سیگمنٹس آ رہے ہیں. رات گئے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. لفافہ بھی دے دیں. میں تو نہیں میری اس طرح کی تصویر بھی آ گئی تو کسی نے فوٹو شاپ کر کے ادھر کوئی سیاستدان لگا دیا اگر تو میں پھنس جاؤں گا کہ لفافہ لیتے ہوئے وسیم بادامی پکڑے گئے. تو یہ آپ ہی دیں. ٹھیک ہے جی. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم